پورے ملک میں گھومتے ہیں، پورے ملک میں بہت ساری جگہ لوگ شادی میں، بیاہ میں، ختنے میں، رسم و رواج میں، عرس میں، محرم میں اتنے اسراف، اتنے حرام خرچ کرتے ہیں، اتنی دولتیں لٹاتے ہیں، اتنے پٹاخے پھوڑتے ہیں، یعنی نہ جس کا دینی فائدہ نہ کسی کا دنیاوی فائدہ، بلکہ اس کے رد عمل میں دولت کا ضیاع ہے، عزت کا ضیاع ہے، ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ آپ کی ریاست میرے علم کے مطابق اس طرح کی برائیوں سے پاک ہے۔ میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے میں دعوت دے رہا ہوں ہم سب کے گرامی قدر حضرت اقدس مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند۔ حضرت، ہم طالب علموں کی حقیر سی دعوت پر اتنا لمبا سفر کر کے اور اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں، ہم حضرت کا شکر گزار ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے اور ہمارے اوپر اسی طریقے سے شفقت فرماتے رہیں۔ حضرت سے ہم گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ حضرت آئے اور قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بھائی درود شریف پڑھ لو، خواتین دھیرے سے پڑھیں، آپ لوگ ذرا زور سے پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، آپ کی ریاست اڑیسہ ہندوستان کی بہت اہم ریاستوں میں سے ایک ہے۔ اس کی آبادی ماشاءاللہ 4 کروڑ سے زیادہ کی ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب آبادی میں 2.5% سے زیادہ ہے۔ اپنے امن و امان کے حوالے سے، لوگوں کے مزاج میں بھائی چارہ نرمی کے حوالے سے، ہندو مسلم اتحاد کے حوالے سے، تعلیم، ان تمام اچھی صفات کے حوالے سے آپ کی ریاست پورے ملک میں مشہور ہے، مانی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، راوڑ قلعہ میں کچھ فساد ہوا تھا۔ نئی عمر کے لوگوں کو نہیں، پرانے لوگوں کو یاد ہوگا۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، لیکن اس کے بعد اتنی محنت کی گئی اور اتنا یہاں کے لوگ بیدار مغز ہوئے کہ لوگ چاہتے ہیں آپس میں ماحول بگاڑنا، کیونکہ اچھے برے ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات کے حوصلے، حکمت عملی اور اخلاق کی وجہ سے کسی کو ریاست کو نقصان پہنچانے کا موقع نہیں ملتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فساد سے مسلمان کا نقصان ہے، ایسا نہیں، فساد سے ہندوستان کا نقصان ہوتا ہے، صرف مسلمان کا نہیں ہوتا۔ تعلیم پر آپ کے ریاست میں بڑی توجہ ہے۔ یہاں شرح خواندگی یعنی تعلیمی تناسب پوری ریاست کا لگ بھگ 75% ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلمان بھی یہاں عصری تعلیم میں بھی اچھے ہیں اور دینی تعلیم میں بھی اچھے ہیں، اور ہم کو سب کو خوش ہونا چاہیے کہ یہاں کی دینی تعلیم میں یہاں کے قرآن کریم کی تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ابھی مفتی اشرف عباس صاحب نے بھی ذکر کیا، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی بڑی خاص توجہات رہی، اور دعوت الحق کی 17-18 شاخوں سے تو میں خود بھی واقف ہوں اور حضرت کے متعلقین سے بھی واقف ہوں۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرا سفر بھی ہوا تھا بہت پہلے، اور ریاستوں میں تصحیح قرآن، تجوید قرآن، تعلیم قرآن پر اتنا زور نہیں ہے، اور وہاں اتنی مستحکم اور پختہ تعلیم نہیں ہوتی جیسی یہاں ہوتی ہے۔ صبح یہاں کے بعض علماء ملے جن کی دارالعلوم میں پوزیشن آئی، وہ ہردوئی سے پڑھ کر کے وہاں گئے تھے۔ میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ حضرات دوسری ریاستوں کے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر کا جو مرحوم ہو گئے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب، مولانا سراج الساجدین صاحب، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں کام کیا، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس وقت بھی آپ کی ریاست کے جو علماء ہیں وہ الحمدللہ معتمد ہیں،
معتبر ہیں اور آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہیں. آپ اس لیے ان کے پیچھے چلیں, ان کا اتباع کریں کہ وہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر ہیں. ایک آسان سا اصول یاد رکھیں کہ جو آدمی اپنے دور کے علماء ربانی سے کٹ گیا اور قدیم زمانے میں صحابہ سے کٹ گیا, اس کے گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی, وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تعلیم کے علاوہ معاشرہ اور سماج بھی آدمی کو بہت کچھ بناتا ہے, بہت کچھ بگاڑتا ہے. کسی بھی قوم کا سماج تعلیم اور اس کی آمدنی دو ذرائع سے بنتا ہے. اگر قوم میں آمدنی کی کمی ہے تو وہ چاہتے ہوئے بھی ضرورت کی اشیاء نہیں خرید پائے گا, مجبور رہے گا, فاقہ کرے گا. تو اقتصادی طور سے آمدنی بھی ضروری ہے سماج کے ترقی کرنے میں, اور علم بھی ضروری ہے تاکہ صحیح غلط کا فرق ہو. اس میں ہندو مسلمان دونوں برابر ہیں. مسلمانوں کے لیے الگ اصول, ہندو نہیں. معاشرے کی ترقی اور استحکام میں دونوں کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ دونوں اگر آمدنی میں ترقی کریں گے اور تعلیم میں ترقی کریں گے تو دونوں کے سماج میں سنجیدگی آئے گی, بھائی چارہ آئے گا. آپ کیا ماشاءاللہ تعلیم بھی اچھی ہے, اور اللہ کا شکر ہے اس ریاست کی پوزیشن پہلے تو مالی اعتبار سے کمزور تھی, لیکن اب الحمدللہ کچھ اچھی ہوئی ہے. اور خاص طور سے مسلمانوں کے حوالے سے یہاں چونکہ آپ میں اکابر سے تعلق ہے, قناعت کی, کفایت کرنے کی, بچت کرنے کی, سادگی کی عادتیں ہیں. ہم پورے ملک میں گھومتے ہیں, پورے ملک میں بہت ساری جگہ لوگ شادی میں, بیاہ میں, ختنے میں, رسم و رواج میں, عرس میں, محرم میں اتنے اسراف, اتنے حرام خرچ کرتے ہیں, اتنی دولتیں لٹاتے ہیں, اتنے پٹاخے پھوڑتے ہیں, یعنی نہ جس کا دینی فائدہ نہ کسی کا دنیاوی فائدہ, بلکہ اس کے رد عمل میں دولت کا ضیاع ہے, عزت کا ضیاع ہے, ماحول بھی خراب ہوتا ہے. آپ کی ریاست میرے علم کے مطابق اس طرح کی برائیوں سے پاک ہے اور قدم قدم پر مدرسے ہیں. ایک آپ کے لیے بہت مثبت بات یہ ہے جو آپ کو اور ترقی دے سکتی ہے کہ 80% اڑیسہ کے مسلمانوں کی آبادی آپس میں ملی ہوئی ہے. تناسب تو اڑیسہ میں کم ہے, لیکن آپ کے جو گاؤں ہیں ایک جگہ ہے, شہر میں جہاں ہیں ایک جگہ ہے. کچھ آبادی کالونی کلچر میں آپ کو یہاں وہاں منتشر مل سکتی ہے, ایک دو مکانات بھی شاید آپ کو کہیں دور دراز مل سکتے ہیں, ورنہ پوری ریاست میں جہاں کہیں آپ آباد ہیں الحمدللہ وہاں اپنے خاندان, اپنے گھر, اپنے بھائیوں کی آبادی کے ساتھ آباد ہیں, اور اس کا کہیں نہ کہیں مدرسے سے تعلق ہے, مسجد سے تعلق ہے. یہ بہت بڑی ایک ضرورت اس ریاست کی تھی کہ منظم طور سے خواتین کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے. آج دنیا میں خواتین کے حقوق کی بحث چھڑی ہوئی ہے اور لوگ طرح طرح کے نعرے لگاتے ہیں, خواتین کا حق, خواتین کا حق, لیکن سچی بات کوئی نہیں بتاتا. خواتین کے حقوق, جو خواتین کے حقوق کے کمیشنز بنے ہوئے ہیں دنیا میں, جو تنظیمیں خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں, آپ ان کی ڈائری پڑھ لیجئے, ان کے بائیلاز پڑھ لیجئے, وہاں بھی عورتوں کو حق کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ عورتیں بے حیا ہو جائیں. حق کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ عورتیں نافرمان ہو جائیں. نہیں نہیں نہیں, پروپیگنڈا الگ طرح سے کیا جاتا ہے. حق کا تین مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح مردوں کی تعلیم کی فکر کی جاتی ہے عورتوں کی بھی تعلیم کی فکر کی جائے. یہ حق, اس کو اسلام بھی مانتا ہے. خام خواہ کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو پیچھے ڈھکیلتے ہیں. مسلمان عورتوں, ایسا نہیں ہے. عورت بھی تعلیم یافتہ ہو, مرد بھی تعلیم یافتہ ہو, اس کا کوئی بھی دانش مند مسلمان, باشعور مسلمان انکار نہیں کر سکتا, چونکہ اسلام کی یہ فکر ہے. اسلام مرد عورت دونوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. دینی تعلیم تو ضروری ہے ہی ہے. میں دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بھی کہتا ہوں, اگر کوئی خاتون بیمار ہو جائیں تو ان کا مرد ڈاکٹر کے ہاں جانا زیادہ بہتر ہے. دینی تعلیم تو دینی تعلیم ہے. میں دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون بیمار ہو جائیں, ان کے دانت میں درد ہے, ان کی آنکھ میں تکلیف ہے, تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی بہو بیٹی کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنے دانت کا علاج کرائیں, آنکھ کا علاج کرائیں؟ ان کی اسکن, چمڑے میں کوئی خرابی ہو گئی, کیا آپ یہ پسند کر سکتے ہیں کہ مرد ڈاکٹر ان کے چمڑے
کا علاج کرے. تو جب مریض عورت ہو سکتی ہے تو اس مریضہ خاتون کی معالجہ بھی تو عورت ہونی چاہیے. یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے پھیلا دیا ہے کہ مولوی ملا، جماعت والے، مسجد والے، مسلمان عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اس چیز کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں. جس کو چاول کھانا ہے کنکر کے ساتھ نہ کھائے، کنکر چن کے الگ کر دے. جس کو روٹی کھانا ہے وہ دھول مٹی کے ساتھ نہ کھائے، آٹا صاف کر کے کھائے. تو کسی چیز کے نظام میں شفافیت لانا یہ اس کی مخالفت نہیں ہوتی. تو تعلیمی حقوق کو اسلام مانتا ہے، ہندوستانی مسلمان مانتے ہیں، سارے بڑے ادارے مانتے ہیں، علماء کرام مانتے ہیں کہ تعلیم دینی دنیاوی دونوں جیسے مرد کے لیے ضروری ویسے عورت کے لیے بھی ضروری. سب کوئی انکار نہیں کرتا. اسی طرح ایک آدمی کی ذاتی ضروریات، کپڑے کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، اس کے کھانے پینے کی ضرورت ہے، جس کو آپ نان نفقہ کہتے ہیں. اسلام کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ ہر عورت کو اسلام نفقے کی فکر کرتا ہے، سکنا کی فکر کرتا ہے، اس کی رہائش کی، اس کے خوراک کی، اس کے ضروریات کی فکر کرتا ہے. تو جو لوگ حقوق نسوان کی بات کرتے ہیں، حقوق نسوان میں جتنی مضبوط دستاویز اسلام کے پاس ہے کم از کم آج تک دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. تعلیم کے لیے بھی ہے اور ان کی اپنی آمدنی کے لیے بھی ہے. تیسرا مسئلہ ہے کسی بھی معاشرے میں ان کی خدمات، کہ عورت ایک معاشرے میں کیا خدمت انجام دے سکتی ہے. آپ اسلام کی بات چھوڑ دیجئے، اسلام تو بہت بڑی چیز ہے. ہم لوگ جس ملک میں ہیں، اس ملک کے معاشرے میں اپنے سماج میں عورتوں کی خدمات، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کا جو حصہ ہے، اسے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. عورت گھر کے سارے کام کرتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، بڑے بوڑھوں کی خدمت کرتی ہے. اور سماج میں جتنے کام ہوتے ہیں آپ غور کر کے دیکھ لیں. پہلے زمانے میں چکی نہیں تھی اور دھان کوٹنے کی مشینیں نہیں تھی، تو جب کوئی کسی گھر میں بڑا خرچ ہوتا تھا تو عورتیں اپنے ہاتھ سے کوٹ دیا کرتی تھی، آٹا پیس دیا کرتی تھی، روٹیاں پکا دیا کرتی تھی. تو سماج میں خدمات میں عورت کے حقوق کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا. مگر ایک پروپیگنڈا کے ذریعے سے، چونکہ اس پروپیگنڈا میں ہمارا نقصان اور ہمارے مد مقابل کا فائدہ ہے. جیسے ایک مسلمانوں کے حوالے سے ہندوستان میں کہا جاتا ہے مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے، مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے، مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے. اچھا صاحب، جب ہم نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا تو ہمارے مدرسوں کی انکوائریاں کی جا رہی ہیں، اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے. جب ہماری لڑکیوں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کا حجاب کھینچ کر کے پھینکا جا رہا ہے. آپ یہ دوہرا رنگ دیکھ رہے ہو باطل کا. آپ کی کمزوریوں کو ضرورت سے زیادہ ٹارگیٹ کر کے آپ کو تانا بھی دیا جا رہا ہے، اور جب آپ قدم اٹھا لیں اس کے بارے میں انتظام کر لیں تو آپ کو پھر چلنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ ایک سازش کے تحت آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور آپ اور ہم صورتحال کا صحیح مقابلہ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ زمینی حقائق کے بارے میں ہماری معلومات کم ہوتی. اعداد و شمار پوری دنیا مانتی ہے، اس اعتبار سے ہماری فکریں منظم نہیں ہوتی. اور یہ منظم کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا ان اداروں سے تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہندوستان کے 22 یا 25 یا 30 کروڑ مسلمانوں کی تنظیم ہے جمعیت علماء ہند. وہ ہمارے کیس لڑتی ہے، مقدمات بھی دیکھتی ہے، وہ ماحول بناتی ہے، اسکول بناؤ، اسپتال بناؤ، کالجز بناؤ، مدرسے بناؤ، مکتب بناؤ، اور مسلمانوں کی ضرورت کا جتنا کام ہے سب کرو، اصلاح معاشرہ کرو. اب ہمارا اس کے لاہے عمل سے، اس کی پالیسیوں سے تعلق نہیں ہوتا، تو ہم صحیح صحیح صورتحال کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی غیر ضروری طور پر مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی چھوٹی موٹی کامیابی پر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. حالانکہ قوم کی زندگی میں 20 سال 30 سال 50 سال کام کیا جائے تو ایک دن کے کام کے برابر ہوتا ہے. کسی بچے کی پرورش کرنا، ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، ابھی وہ چھوٹا ہے، ابھی وہ بچہ ہے، بچے کے مسائل الگ ہیں، اس کے احکام بھی الگ ہیں. جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو عاقل بالغ مسلمان کہیں گے. اب اس کے اوپر احکام کا نفاذ ہوگا جو ہر عاقل بالغ مسلمان پر
نافذ ہوتے ہیں. لیکن ابھی تو وہ بچہ ہے, اس عمر کے اس کے کچھ تقاضے ہیں, جوان عمر کے کچھ تقاضے ہیں. کسی بھی جمہوری ملک میں اپنے مذہبی تقاضے, اپنی مذہبی ضروریات اس مذہب والے ہی پورا کریں گے, سرکار اس پہ رکاوٹ نہیں ڈالے گی. ہمارے دستور نے ہم کو اجازت دے رکھا ہے کہ اپنے مذہبی کام آپ خود کرو. مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عیدین کی نماز واجب کیا, ہم عیدین ادا کریں گے. جمعہ کی نماز فرض کیا, ہم جمعہ پڑھیں گے. 5 وقتہ نماز, حج, جو بھی مذہب ہے, ان مذاہب پر کمی بیشی کرنا, اس پر عمل کرنے کے لیے کسی کے محتاج ہونا, یہ مذہبی آزادی نہیں ہو سکتی. ہمارے ملک میں جس طرح کانسٹیٹیوشن ہے, ہم کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. تو اگر ہم نماز سکھائیں گے نہیں تو امام صاحب نماز پڑھائیں گے کیسے؟ اگر ہم عیدین سکھائیں گے نہیں تو امام صاحب عیدین پڑھائیں گے کیسے؟ اگر ہم نکاح سکھائیں گے نہیں, امام صاحب نکاح پڑھائیں گے کیسے؟ اگر ہم قرآن سکھائیں گے نہیں, امام صاحب تراویح پڑھائیں گے کیسے؟ تو جو ہمارا مذہب ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کے پڑھانے کے لیے ہمارے دینی مدرسے ہیں. یہ دینی مدرسے بھی ہمارا مذہب ہے, ہمارا دین ہے. ان کو مکمل طور پر چلانا یہ مسلمانوں کی اپنی ذمہ داری ہے. مجھے بڑی مسرت ہے, مفتی صدیق صاحب نے اس ریاست کے اس تقاضے کو محسوس کیا کہ خواتین کی تعلیم ضروری ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور وہ خواتین اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو 4 سال کی عمر, 3 سال کی عمر سے لے کر کے پردے کی عمر ہونے تک, شروع میں LKG, UKG, نرسری میں, پھر اسکول میں, پھر کالج میں بھیجتے ہیں. مگر سوچنا چاہیے, دنیاوی تعلیم کے لیے جو لوگ فکر مند ہیں, اگر وہ دینی تعلیم کے لیے فکر مند ہو جائیں تب بھی کوئی اطمینان بخش انتظام ان کی بچیوں کے دینی تعلیم کا نہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ آپ کی آبادی 100 گھروں کی ہے. ان 100 گھروں میں لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, عورت بھی ہیں. تو مرد تو سفر کر کے جماعتوں میں جا سکتے ہیں, خانقاہوں میں جا سکتے ہیں, دینی اجتماعات اور جلسوں میں جا سکتے ہیں, دور دراز ہاسٹلوں میں رہ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن وہاں کی بہو, بیٹیاں, بچیاں, ان کے لیے بھی تو ضروری ہے دین. وہ کہاں جا سکتی ہیں؟ اور پھر ہر آدمی کے پاس ان کو ہاسٹل میں داخلہ دلا کر کے, فیس ادا کر کے, اطمینان بخش کہیں انتظام میں اتنا سہولت بھی فراہم نہیں ہے. میں مبارکباد دوں گا ان نوجوان علماء کو اور ان بزرگوں کو جنہوں نے ان کی سرپرستی کیا کہ انہوں نے بہت ہی اہم چیز کا انتخاب کیا کہ عورتوں کی تعلیم عورتوں کے ذریعے سے اور آن لائن سے. اس میں پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا. برائے نام میں نے دیکھا ان کی کتاب میں 200, 300, 400 فیس ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہ. اگر اتنی ادائیگی کے بعد آپ کی بچی آپ کے دامن کے سائے میں رہتے ہوئے, آج کل جوان بچیوں کی حفاظت اپنے گھر کے بند کمرے کے اندر بھی مشکل ہو رہی ہے. ان کو موبائل نے پورے دنیا سے جوڑ دیا. بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ موبائل نے نئی نسل کو خراب کر دیا. آپ نے بھی سنا ہوگا. میں کہتا ہوں جمعیت علماء کی طرف سے کہ یہ آدھی سچائی ہے. موبائل نے ہماری نئی نسل کو آدھا خراب کیا ہے, آدھا ہماری آپ کی غفلت نے خراب کیا. ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے. گھر میں ساتھ بیٹھا کر کے کھانے کا ماحول ختم ہو گیا, بڑوں کے پاس بچوں کے بیٹھنے کا ماحول ختم ہو گیا. اللہ تبلیغی جماعت والوں کو جزائے خیر دے. گھروں کی تعلیم, گھروں کی تعلیم, گھروں کی تعلیم, ہر مشورے, ہر اجتماع میں آواز لگاتے ہیں اور وہ سکھاتے ہیں کہ اپنے گھر میں حضرت شیخ کے فضائل اعمال کی تعلیم تھوڑی دیر کرو. میں آپ سے کہتا ہوں جب آپ نے اپنے گھر کی بچیوں کو وقت نہیں دیا, بچوں کو وقت نہیں دیا, صبح کمانے نکل گئے, شام کو واپس آئے کما کر کے اپنے کام میں, کیا بچوں کی دینی تربیت یہ کام نہیں ہے؟ کیا بچوں کو دنیا کی زہرناکی, زہر آلود گندے ماحول سے بچانا کیا یہ کام نہیں ہے؟ یہ پیسے کس کے لیے کما رہے ہیں؟ یہ دکان کس کے لیے چلا رہے ہیں؟ یہ نوکری کس کے لیے چلا رہے ہیں؟ اگر ہمارے بچے اور ہماری بچیاں صحیح نہیں رہی, ان کا دل دماغ صحیح نہیں رہا,
اس میں تقوی طہارت اور ایمان نہیں رہی تو ہماری کمائی ہوئی عزت شہرت دولت کو ہماری زندگی میں ہی برباد کر دیں گے.